ویسے شعیب صاحب یہ فرمائیے کہ یہ کنفیوژن قیاس ڈپریشن ہے یا نہیں ہے؟ ویسے بالکل ہے نا. میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے تاریخ میں جتنی پولرائزیشن آج ہے یہ کبھی کسی زمانے میں نہیں تھی. بھٹو صاحب کے زمانے میں تھی پولرائزیشن، وہ صرف پولیٹیکل تھی، اور پچھلے کچھ عرصے میں اس پیریڈ میں ہم نے دیکھا مذہبی پولرائزیشن بڑھی، تعصب بڑھے، صوبائی پولرائزیشن بڑھی. لیکن جو پولیٹیکل پولرائزیشن آج ہے اور اس نے جھنجھوڑ کے رکھ دیا ہے، اور جو اکانومی کی تباہی ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، جس طرح اداروں کی تباہی ہم اپنی آنکھوں سے دے رہے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ آج تک پاکستان کی تاریخ میں اتنی ورسٹ پوزیشن نہیں آئی اور جو آج ہم دیکھ رہے ہیں. اور افسوس کی بات یہ ہے کہ ہمارے وہ لوگ، ہمارے وہ ادارے، ہمارے اسٹیٹ انسٹیٹیوشنز اور ہماری ایلیٹس جو اس پاکستان کا سب سے بڑا بینیفیشری طبقہ ہے، ان کو اس بات کا احساس نہیں ہے، یا وہ اپنا رول ادا نہیں کر رہے، جس کی وجہ سے یہ چیز بڑھتی جا رہی ہے. یہ سب سے امپورٹنٹ ہوتی ہے، سب کو الٹیمیٹلی جج صاحب کے پاس جانا پڑتا ہے. لیکن اب ایشو یہ ہو گیا ہے کہ اگر عمران خان صاحب کو ریلیف مل جاتا ہے تو گورنمنٹ تک کی طرف سے یہ کہنا شروع کر دیا جاتا ہے کہ لاڈلا ہے اور لہٰذا اس کو ہاتھ نہیں لگایا جاتا. اور دوسری طرف اگر عمران خان صاحب کو نوٹس آ جاتا ہے تو فواد چودھری صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ عدلیہ کا تو یہ کام ہی نہیں ہے، ججز کا تو یہ کام ہی نہیں ہے، جج کون ہوتے ہیں یہ پوچھنے والے. تو اب یہ دیکھیے نا، دونوں طرف سے میرا خیال ہدف عدلیہ ہے اس وقت. دیکھیں دونوں طرف سے اگر یہ بات آتی ہے تو یہ غلط ہے، نہیں ہونی چاہیے. میں وہی کہہ رہا ہوں نا، اس کا احساس سب سے پہلی بنیادی ذمہ داری پولیٹیکل پارٹیز کی ہے. دیکھیں عدلیہ تو تنقید برداشت کر کے بھی شاید اپنا کام کرتی رہے، اور ان کے پاس چونکہ ڈنڈا نہیں ہے، ان کے پاس ایک ہی چیز ہے، وہ ہے ریسپیکٹ اور اپنے آپ کو منوانا تھرو جسٹس سسٹم. لیکن جسٹس سسٹم کے جو باقی آرگنز ہیں، جس میں ایگزیکٹو ہے، جس میں پولیس ہے، جس میں انویسٹیگیٹنگ ایجنسیز ہیں، وہ رول ادا اپنا نہیں کر رہے. ججز ویسے پریشر میں ہے اس وقت؟ نہیں، ججز بالکل پریشر میں ہے. ججز دیکھیں، اگر پریشر میں آپ دیکھیں قاسم سوری صاحب کی جو فیصلہ آیا اس کے اوپر، رولنگ کے اوپر، اس کے بعد جب پنجاب والی رولنگ کے اوپر ڈپٹی اسپیکر کی رولنگ پہ فیصلہ آیا، دونوں کی چیزوں کو دیکھ لو. اور جو پچھلے مہینے پنجاب کے ڈپٹی اسپیکر کی رولنگ کے خلاف فیصلہ آیا، ابھی صرف انہوں نے شارٹ آرڈر کیا تھا چیف جسٹس صاحب نے. ہمارے یہ پی ڈی ایم کے دوست آج یہ تنقید کرتے ہیں نا کہ اداروں کے اوپر نہیں ہونی چاہیے، ان سب لوگوں نے 15 پریس کانفرنسز کی. بالکل صحیح. اور میں نے اس دن ہنگامی پریس کانفرنس کر کے یہ کہا تھا کہ ججمنٹ کو آپ ڈسکس کرو. بالکل صحیح. ججز کو جو نام لے کے ہدف تنقید بنا رہے ہو، اٹ از انلیگل، انکانسٹیٹیوشنل، اس کا نقصان ہم سب کو ہوگا. اور آپ کے سامنے ہے، یہ عطر من اللہ صاحب نے پچھلے ہفتے کیس رکھا عمران خان صاحب کے خلاف. ہم اس کی میرٹ پہ نہیں جاتے کیونکہ سب جوڈیس کیس ہے اور ہم دونوں اس میں وکیل بھی ہیں. لیکن اس کے بعد اتنی تنقید دوبارہ شروع ہوگی سوشل میڈیا پہ، یعنی کیا اس نے کہہ دیا. زیادہ تنقید کون کر رہا ہے؟ زیادہ اگر دونوں کے الفاظ دیکھیں تو اس میں پی ڈی ایم کے لوگوں کے الفاظ جو ہیں وہ اتنے سخت ہیں کہ میرا خیال ہے آپ کے پروگرام میں بھی ہم نہیں چلا سکتے، اتنے سخت ہیں. ویسے شہید صاحب یہ فرمائیے کہ یہ جو آرمی چیف کے اوپر تنقید کی جا رہی ہے پاکستان کے اندر، اور عمران خان صاحب اس پہ ڈٹے ہوئے ہیں مسلسل، آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ٹھیک ہے، یہ ہونی چاہیے تھی؟ دیکھیں میرا خیال ہے کہ میں کم سے کم اپنی ذات کی رائے دیتا ہوں، عمران خان نے کوئی غلط بات نہیں کی. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم روز یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ جی یہ فلاں 5 ججز میں سے یہ جو صاحب ہیں یہ بیسٹ امنگس دی بیسٹ ہیں، زیادہ کمپیٹنٹ ہیں، زیادہ آنیسٹ ہیں، زیادہ انڈیپینڈنٹ ہیں، لہٰذا اس کو چیف جسٹس بنائیں یا جج آف دی سپریم کورٹ کے لیے آپ ایلیویٹ کریں. یہ ہمارا مطالبہ ہوتا ہے سم ٹائم. اب اس کا کیا امپیکٹ ہے؟ اس کی نیگیٹو انٹرپریشن میں جائیں تو باقی جج کرپٹ ہے، اللہ نہ کرے. پازیٹیو انٹرپریشن میں جائیں کہ باقی بھی بہت اچھے ہیں لیکن یہ ان سے سب سے بہتر ہے. اور دیٹ از دی پرپز کہ جب آپ 5 یا 6 بندوں کا نام بھیجتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ کوئی کرائٹیریا کمپیٹنٹ اتھارٹی ڈٹرمن کرتی ہے نا کہ ان 5 میں سے یا 6 میں سے یہ سب اچھے ہیں، ان میں سے یہ زیادہ اچھا ہے، اس لیے ہم اس کو پک کرتے ہیں. ایک آٹومیٹک سسٹم ہے، ایک سسٹم ہے. لیکن سب لوگ سینئر ہو جاتے. جسٹس ناصر جاوید اقبال نے بڑی خوبصورت بات کی. یہ بہت اچھی بات ہے کہ آپ سینیرٹی بیسس پہ ایک فار دی ہول آف دی ٹائم لا کو جیسے آپ نے امینڈ کیا، یا کانسٹیٹیوشن امینڈ کر دیں یا لا کو امینڈ کر دیں. اس وقت تو لا فیلڈ میں ہے نا. آپ صرف ایک رول بنا دیں کہ جو سینئر موسٹ ہوگا ہی ول بی دی نیکسٹ چیف آف آرمی اسٹاف، اینڈ اونلی ون ٹائم، خود کار نظام کے اور ون ٹائم، نو ایکسٹینشن ایٹ آل. میں نے اس پہ ایک ججمنٹ لی تھی آنریبل سپریم کورٹ سے، افتخار چوہدری صاحب اس کے آتھر جج ہیں. یہ جو ٹریبونلز بنے ہوئے نا، ان میں ایک بدترین طریقہ کار 73 سے رائج تھا
2 سال یا 3 سال کا کانٹیکٹ دیتے تھے, پھر اس کی فردر ایکسٹینشن کرتے تھے. تو جو تو گورنمنٹ کے ساتھ مل جاتے تھے اس کی ان کی ایکسٹینشن ہوتی تھی, اور جو انڈیپینڈنٹ ہوتا تھا وقت سے پہلے بھی ٹرمینیٹ کر دیتے تھے. میں نے شیخ ریاض الحق کے ذریعے ایک پٹیشن فائل کی, ہمارے سینئر وکیل ہے, میں اس کا وکیل تھا. میں نے کہا کہ جی یہ جوڈیشری میں انڈیو فیور اینڈ فیئر یہ ختم ہونی چاہیے. 1 ٹائم ٹینیور ہو اور 3 سال سے زیادہ نو ایکسٹینشن, اور اس دوران کسی کو ٹرمینیٹ نہ کرے انٹل انلیس کوئی مس کنڈکٹ مرتکب نہ ہو. سپریم کورٹ نے ایک شیخ ریاض الحق کی ججمنٹ دی, PLD 2013 سپریم کورٹ, پیج 501 ہے, اس میں انہوں نے یہی ججمنٹ دی. ایک تو انہوں نے کہا کنسلٹیشن آف چیف جسٹس مسٹ ہے, دوسرا انہوں نے کہا کہ اس میں 1 ٹائم ٹینیور ہوگا 3 ایئرس, نہ اس سے کم نہ اس سے زیادہ, اور نو فردر ایکسٹینشن. اچھا اب دیکھیں یہ تمام تر خرابیاں یہ ایکسٹینشن سے لے کر اور یہ سینیئرٹی اور پسند ناپسند اور سارے سسٹم کو عمران خان صاحب ٹھیک کر سکتے تھے, لیکن انہوں نے نہ صرف ایکسٹینشن دی, ایکسٹینشن دینے کے ساتھ ریٹائرمنٹ کی عمر بھی مدت بھی 64 سال کر دی. دیکھیں یعنی جو مطالبہ ہی نہیں تھا. آپ کو یاد ہے, دیکھیے اتنا کنفیوژن کیاس ہو گیا کہ آج خود عمران خان صاحب کو کہنا پڑ رہا ہے. آپ کو یاد ہے رجیم چینج کا جب میں نے پروگرام کیا نا 30 جون کو تھا, میرا خیال ہے پروبیبلی, ایاز امیر صاحب نے اس پہ بڑی کھل کے تنقید کی, سب سے پہلے عمران خان پہ, میرے ساتھ بیٹھے. خان صاحب اپنی غلطی تو مانے نا پہلے. غلطی ہے ان کی, اور صرف ان کی غلطی نہیں تھی. سنیں تمام اپوزیشن والے اس کے ساتھ تھے, اس لاء میں گورنمنٹ لے کے آئی تھی, گورنمنٹ لے کر آئی, لیکن سپورٹ کس کس نے کیا؟ نہ سپورٹ کرتے. سر اگر آپ یہ کہتے ہیں نا کہ میں ہاتھ کھڑا کر رہا ہوں, میری سپورٹ کریں. میں کہتا ہوں تمام سیاستدانوں کی غلطی ہے, میں کہتا ہوں تمام سیاستدانوں کی غلطی ہے, تمام ڈیموکریٹک پارٹیز کی غلطی ہے, تمام وہ لوگ جو سول سپریمیسی کے قائل ہیں ان سب کی غلطی ہے. اور آج یہ بھگت رہے. جنرل گیلانی صاحب کو جب یوسف گیلانی صاحب نے ایکسٹینشن دی تھی تو سب سے پہلے عمران خان صاحب نے مخالفت کی تھی, آپ کو یاد نہیں؟ اور وہ میرے ہی شو میں, میں خوش نصیب آدمی جن کے شو میں, انہوں نے کہا بالکل نہیں ہونا چاہیے, آپ کو خراب کر رہے ہیں, انسٹیٹیوشن کو خراب کر رہے ہیں. اور لیکن جب ان کے اوپر وقت آیا تو نہ صرف ایکسٹینشن دی, اس کو قانون بھی بنایا, اور قانون بنا کے اس کو مدت جو 64 قانون تو خیر بنوایا تھا آصف سعید کھوسا صاحب کے آخری دنوں میں, کاش کہ وہ بھی آخری دن تھا, وہ اگر جاتے جاتے اس سسپینشن کو اور اس ججمنٹ کو وہ اپہولڈ کر کے جاتے جو انہوں نے انٹرم آرڈر دیا تھا, تو شاید ہمیں وہ نہ لا آتا نہ وہ یہ دن دیکھنے پڑتے. تو آپ عدلیہ پہ ڈال رہے ہیں بیسیکلی. نہیں, میں ان پہ نہیں ڈال رہا, لیکن ان کے زمانے میں بھی وہ ایک میٹر انہوں نے سو موٹو لیا تھا, آپ کو یاد نہیں؟ پٹیشن تھی ریاض حنیف راہی کی, اس پہ انہوں نے ایکشن لیا, آرڈر سسپینڈ کیا وہ جو ایکسٹینشن تھی, اور لاسٹ ڈے پہ انہوں نے وہ ججمنٹ دی, اور انہوں نے کہا کہ جی لا بنا دیں. کریٹ کیا تھا, کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی آرمی چیف ہیں یا نہیں ہیں. ایکسٹینشن تھی وہ سسپینڈ کر دی تھی. That was his last day. اگر عمران خان صاحب کو گرفتار کر لیا جاتا تو دن کیا سیناریو ہوگا سر؟ اگر دیکھیں کوئی کیس بنتا ہوا گرفتاری کا, تو عمران خان خود کہتے ہیں کہ جب تک طاقتور بندہ اس لا کے نیچے, رول آف لا کے نیچے نہیں آئے گا, تب تک ملک آگے نہیں بڑھ سکتا. 19 کیس ہیں ان پہ سر, 19 کیس میں ہو سکتا ہے کسی کیس میں ان کی گرفتاری, وہ تو ڈیسائیڈ کرنا ہے انویسٹیگیشن والوں نے کہ آیا ان کی گرفتاری ہونی ہے یا نہیں ہونی, یا ان کی گرفتاری ضروری ہے کوئی چیز ریکور کرنے کے لیے, انویسٹیگیشن کے لیے. ویسے اگر گرفتاری کا اعلان کر دیا جائے تو کیا کسی کے اندر اتنی جان ہے کہ ان کو گرفتار کر لیں؟ سر گرفتاری کا کبھی اعلان نہیں ہوتا, جنہوں نے گرفتار جب کرنا ہوا تو وہ کرنا. نہیں تو اعلان کیا تھا ویسے نہ کرتے اعلان, آپ نے اعلان کر کے میرے خیال میں اعلان نہیں کرنا چاہیے, نہیں اناؤنسمنٹ کی, پریس کانفرنس. دیکھیں یہ ان کو چھوڑے, ویسے کسی ایکیوزڈ کو بتا دینا کہ آپ گرفتار کریں گے, وہ فوراً جا کے صبح بیل کرا لیتا ہے. جو بھی گرفتاری ہوتی ہے نا, جب اس کو بتا دیں کہ آپ کو گرفتار کرنا ہے نا, پھر وہ نہیں پکڑائی دیتے. کہا جاتا ہے کہ عمران خان اتنے تگڑے ہو چکے ہیں کہ اسٹیٹ میں ابھی اتنی جان نہیں ہے. سر یہ غلط بات ہے. دیکھو کوئی بندہ ابو دا لا نہیں ہے, کوئی بندہ ابو دا اسٹیٹ. سر ان کے ساتھ کروڑوں لوگ ہیں. سر ان کے ساتھ اربوں لوگ ہوں, لیکن اگر وہ لا کو نہیں مانتے, اگر وہ رول آف لا پہ بلیو نہیں کرتے, ان کی اپنی پارٹی کہتے ہیں ہمیں انصاف چاہیے, جب تک طاقتور جو ہے یا تو پھر موسٹ پاپولر کو ابو دا لا کر دیں. عمران خان, جب میرا تو اپنا یہ آئیڈیا ہے نا, چاہے عمران خان whoever he is, جب تک وہ اپنے آپ کو سرنڈر نہیں کرے گا, وہ اب اس نے ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ میں ٹھیک ہوں, یا آپ نے ایک اوپینین میکر نے ڈیسائیڈ کرنا ہے, یا مطلب جو انویسٹیگیشن والے انہوں نے ڈیسائیڈ کرنا ہے. اگر ایک FIR بنتی ہے, میں تو کہتا ہوں جی میں نے آفینس نہیں کیا ہے, انویسٹیگیشن والے کہیں گے کورٹیں بالکل انڈیپینڈنٹ ہے. اب آپ نے خود کہا جی کوئی ادھر فیصلے آتے ہیں, جو بھی کیس بنتا ہے میرٹ کو ان کو ریلیف ملتا ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. عمران خان کو کبھی میرے خیال میں کسی کورٹ نے جو ریلیف بنتا ہے وہ کوئی ڈینائی نہیں کرتا, کوئی کسی جج کی انٹینشن ان کے خلاف نہیں ہے میرے خیال میں.